السلام علیکم۔ چلیے آج شیطان کا ایسا قصہ سنتے ہیں جو حدیث پاک میں ملتا ہے کہ وہ کس طرح فریب اور مکاری کر سکتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی پر مجھے مقرر فرمایا تھا۔ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھ بھر کر غلہ لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں ایک محتاج ہوں، میرے اوپر میرے اہل و عیال کا بوجھ ہے اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا قیدی نے کل رات کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے واقعے کی خبر دے دی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہنا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کی طاق میں لگا رہا۔ وہ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دیجیے، میں ضرورت مند ہوں، میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے، اب آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی، مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوشیار رہنا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں پھر اس کی طاق میں رہا۔ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، یہ تیرا تیسرا اور آخری موقع ہے۔ تو نے کہا تھا آئندہ نہیں آؤں گا، مگر تو پھر آ گیا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمے سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ میں نے کہا، وہ کلمے کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے چند ایسے کلمے سکھائے گا جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نفع پہنچائیں گے، تو میں نے اس مرتبہ بھی چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمے کیا تھے؟ میں نے کہا کہ وہ یہ کہہ گیا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ راوی کہتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خیر کے کاموں پر بہت زیادہ حریص تھے، اس لیے آخری مرتبہ خیر کی بات سن کر اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن تم سے سچ بول گیا۔ ابو ہریرہ، تم جانتے ہو کہ تم 3 راتوں میں سے
کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شیطان تھا جو اس طرح مکر و فریب سے صدقوں کے مال میں کمی کرنے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے ہم لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ بستر میں جانے سے پہلے ضرور آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور شیطان کسی بھی شکل میں آ کے انسان کے مالوں کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ آپ لوگوں کو بخاری شریف میں مل جائے گا، اور یہ واقعہ سن کے آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔